ایک درود پڑھیں گے ذرا. کھیتی اجڑ گئی ہے شہر مشرقین کی، میدان سے آ رہی ہے صدا یہ حسین کی. اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں. آؤ گھوڑے سے میں گرتا ہوں سنبھالو اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں. کہ اماں تم نے تو بڑے نازوں سے پالا ہے ہمیں، لڑکھڑاتے ہوئے چلنے میں سنبھالا ہے ہمیں. آخری بار کلیجے سے لگا لو اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں. گھٹنیوں چلتا تو تم ساتھ میرے چلتی تھیں، اپنی آنکھوں کو میرے تلووں پہ تم ملتی تھیں. چور زخموں سے ہوں اب مجھ کو سنبھالو اماں. اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں. اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں. ہونے والی ہے یتیم آج سکینہ اماں، عصر کے بعد ہی اجڑے گا مدینہ اماں. آؤ اب کرب و بلا کے بسا لو اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں. اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں. سہم بچوں کو مصیبت سے نکالے زینب، مجھ پہ گریا کرے
لگا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، ایسے ہیں ذات میں بدن جان چلی جاتی ہے، خون رستا ہے بہت نیند سی اب آتی ہے، ایسے ہیں ذات میں بدن جان چلی جاتی ہے، خون رستا ہے بہت نیند سی اب آتی ہے، اپنی آغوش میں اب مجھ کو سلا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، کہ گھٹنیوں چلتا تو تم ساتھ میرے چلتی تھی، اپنی آنکھوں کو میرے تلووں پہ تم ملتی تھی، چور زخموں سے ہوں اب مجھ کو سلا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں۔ محترم السلام علیکم۔ قبل اس کے لیے مرضی کا آغاز کروں، اب حضرات سے التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے انیس فاطمہ بنت مرحوم اختر حسین صاحب کے ساتھ سلوات بھیجتے بواز بلا، اس سے بہتر انداز میں سلوات بھیجتے ہیں خاص کی مرضیہ پڑھ رہے ہیں سادت حاصل کر رہا ہوں، جاننے سے مدد فرمائیں۔ یا رب سر منبر مجھے عزت دے دے، یا رب سر منبر مجھے عزت دے دے، غازی کی ثنا کرنا ہے ہمت دے دے، عباس مجھے کہنا ہے دھیرے دھیرے، جلدی میں نہ کہہ دوں ذرا لکنت دے دے، اے خدا کم نہ ہو یہ شعلہ بیانی میری، مرثیہ پڑھتے ہوئے گزرے جوانی میری، شہ کا مداح لکھا جائے نشانی میری، کئی صدیوں میں پڑھی جائے کہانی میری، یہ شرف کم نہیں شبیر کا غمخوار ہوں میں، بی بی زہرا نے جو مانگا وہ عزادار ہوں میں۔ حاضر کر رہا ہوں رازق سخن کے رزق کے سخن کر عطا مجھے، تاکہ سخنوری کا بنا دے، دیا مجھے تو ساتھ ہے تو چاہیے اب اور کیا، مجھے پڑھنا ہے کئی بار جو یہ مرثیہ مجھے، کوثر کے ساگروں میں مجھے روشنائی دے، میرے قلم کو علم کے در تک رسائی دے، مالک
میرے براق سخن چاہیے مجھے مہکا ہوا حروف چمن چاہیے مجھے دیبر کو جو دیا تھا وہ فن چاہیے مجھے بالکل انیس جیسی لگن چاہیے مجھے میں دس کر رہا ہوں گر ہو سکے ضمیر کے مکتب میں ڈال دے یا کم سے کم نفیس کے جیسا کمال دے سلوات بھیج دے بابا بلند مضمون الگ خیال الگ کافیے الگ دیر و حرم کے ہوتے ہیں جیسے دیے الگ جس طرح اہل بیت رکھے رشتے الگ جیسے کنار نور ہے دو سلسلے الگ ایک لفظ فرد ہو یکتا دکھائی دے مصروں کی گونج پر سر طوبہ سنائی دے یہ سب دست عام تو پھر میں سیاہ لکھوں ہاں ہو کوسری شراب تو پھر میں سیاہ لکھوں کر لوں وضو جناب تو پھر میں سیاہ لکھوں دے ہی نبوت اور آب تو پھر میں سیاہ لکھوں ہر بند مرثیے قدر بند کھول دے جبریل آج مجھ کو ہنرمند بول دے سلوات بھیجتے ہیں یہ جو الف ہے اس کی ایک آیت کا نام ہے لام لا شریک خدا اللہ کا نام ہے میم سے مراد محب امام ہے ہر شے فنا ہے صرف اسی کو دعام ہے زیبا خدا پاک کا دعویٰ اسی کو ہے فرما گئے رسول کی سجدہ اسی کو ہے معراج کیا ہے نور کے نوری سفر کا نام محبوب سے ہے عبد کے بلے کا اہتمام دو نور کر رہے ہیں جہاں پر دعا سلام لیکن خدا کے لہجے میں کس نے کیا کلام بولے رسول مختصراً یہ جواب ہے یہ ہو نہ ہو خدا کی قسم بود و راب ہے شمس الضحیٰ علی ہے تو بدر الدجا علی جس میں خدا کا عکس ہے وہ آئینہ علی مثل خدا زمین فلک جہاں بجا علی ہے دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا علی اہل جہاں نے ڈھونڈا بہت شد جہاد میں تنزیل مرتضی نہ ملی کائنات میں سلوات بھیجے بابا اس کو خدا نہ کہنا کہ عبد خدا ہے یہ دست خدا ہے اس لیے کہ مشکل کشا ہے یہ سجدہ اگر رب کو نہ کرے کبریا ہے یہ ہر شب کو جانماز پہ محوے دعا ہے یہ یا رب حسین کو میرا عکاس چاہیے کرم و بلا کے واسطے عباس چاہیے آخر دعا شیر خدا پر اثر ہوئی اترا وہ چاند جس سے فلک مانگے روشنی بیتے علی میں بار دیگر آ گیا علی یہ سن کے کائنات میں وفا جھومنے لگی ہنس کر عالم پکار عالمدار آ گیا کرم و بلا کا ہے منظر یہ دیکھ کر ان کو دعائے زہرا سے ایسا ملا فکر جو احترام ثانیہ زہرا میں اپنا سر اس وقت بھی جھکائے ہے قدموں پہ ہے نظر عباس بچپنے میں ہی کتنے ذہین ہے یہ فیض یاب مکتب ام البنین ہے سلوات بھیجنے بعد عباس کون سیرت و صورت میں ہے علی عباس کون ہمت و جرات میں ہے علی عباس کون جد و سخاوت میں ہے علی عباس کون شر شجاعت میں ہے علی کہتے ہدایتار وفا آج ہم جسے بیٹا کہا بطول نے قبل جنم جسے والفجر پڑھ کے ابو طالبی لکھوں واللیل پڑھ کے مدحت زلفے جری لکھوں واللفظ پڑھ کے چشم کی نور اب غنی لکھوں والنور پڑھ کے چہرے کی تابند دگی لکھوں قرآن کا خیال علی کی زبان ہو جاری قلم سے تب کہیں غازی کی شان ہو زہرا کے صاحبان دعا میں رہا ہوں میں پوچھان سورجوں کی ضیاء میں پلا ہوں میں انگلی پکڑ کے شیر خدا کی چلا ہوں میں یہ ہے شرف غلام شہے کربلا ہوں میں جب بولتا ہوں میں تو ملک بولتے نہیں جبریل میرے سامنے پر کھولتے نہیں سلوات بھیجنے مبارک بلند
حضرات کے چند نظارے کرتا ہوں. ناگاہ اس دلیر پہ ٹوٹا وہ کوہ غم، جس پہ دھری تھی مشق وہ بازو ہوا قلم. ارے تھاما جری نے دوسرے بازو سے پھر علم، ارے دانتوں سے مشق تھام لی ہمت ہوئی رقم. جب دوسرے دلیر کا بازو قلم ہوا، افسوس غم ریت پہ کھنڈا علم ہوا. پشتے فرس پہ مشق لیے جھک گیا جری، تھی ہم کلام تھی پشتے فرس پہ مشق لیے جھک گیا جری. تھی ہم کلام موت سے غازی کی زندگی، اے موت ہے جا مجھے مہلت دے دو گھڑی. پہنچانے دے مجھے یہ امانت سکینہ کی، پھر شوق سے جو چاہے میرا حال کیجیو. گھوڑے سے میری لاش کو پامال کیجیو. ارے لیکن آرزو ہوئی اس پوری دلیر کی، غازی تڑپ کے رہ گیا مشق چھن گئی. ارے پانی بہا تو جینے کی خواہش نہیں رہی. ارے تشنا لبوں کی بن گئی تقدیر تشنگی. ارے غرزے ذرا گوار لگا فر کے پاک پر، ہائے سکینہ کہہ کے گرے فرش خاک پر. ارے پیوستی راہ میں مجروح سر بھی ہے، بے دست ہے دلے تمہیں کچھ خبر بھی ہے. سن لے یہ خبر کہیں زینب یہ ڈر بھی ہے، کیونکہ کمر خمیدہ تو راہ گھر بھی ہے. پھر بھی مرے حسین مدد کر دلیر کی، ارے باقی ہے چند سانس ابھی میرے شیر کی. اکبر کو ساتھ لے کے شہر بحر و بر چلے، پکڑے جگر کو تھاما شکستہ کمر چلے. آنکھوں سے خون روتے ہوئے سننگے سر چلے. قوت نہیں تھی چلنے کی مطلق مگر چلے. بولے وفا بہت ہے تمہاری سرشت میں، ہم سے ملے بغیر نہ جانا بہشت. یہ ایک بار سورہ حدید بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر انیس فاطمہ مرحومہ بنت سید اختر حسین مرحوم کی روح کو بخشتے ہیں. مرضیہ کی چند معلومات کے پیش خدمت ہیں. ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے، ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے. ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے. ماں لطف ہے، سکون ہے، شفقت ہے، پیار ہے. ماں لطف ہے، سکون ہے، شفقت ہے، پیار ہے. ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے. ماں ایک درسگاہ ہے عقل و شعور کی. ماں ایک کہکشاں ہے محبت کے نور کی. ماں رحمت خدا کی مکمل دلیل ہے. آئینہ دار قدرت رب جلیل ہے. ابر کرم ہے، جذبہ الفت کی جھیل ہے. نعرہ تلاوت. اصل میں خلوص کی ایک سلسبیل ہے.
ممتا سے بڑھ کے جذبہ اعلیٰ کوئی نہیں، اماں سے زیادہ چاہنے والا کوئی نہیں۔ ام الکتاب جس میں ہے دنیا کا خشک و تر، اماں کے وجود کو وہ سمجھتی ہے معتبر۔ اچھایا ہے ہر زمانے پہ یہ لفظ مختصر، اماں کے بغیر کوئی نہیں جز ابو البشر۔ اماں کا بدل نہیں ہے کوئی کائنات میں، اماں ایک عجب لغت ہے لغات حیات میں۔ نعرہ تکبیر۔ ہر فرد کا وسیلہ تخلیق ماں کی ذات، اماں وہ صدف ہے جس سے ملا گوہر حیات۔ اماں کے وجود میں ہے نرالی تجلیات، اس مختصر سے لفظ میں پنہاں ہے کائنات۔ اباغ حیات کے لیے فصل بہار ہے، اماں غم کی دھوپ میں شجر سایہ دار ہے، اماں غم کی دھوپ میں شجر سایہ دار ہے۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم تین مرتبہ سورہ اخلاص محترمہ انیس فاطمہ بنت عاطف حسین صاحب کی حکم سے فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ورحمۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك بسم الله الرحمن الرحيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، صلوات محمد۔ ایک مرحومہ کے اظہار ثواب کی مجلس ہے جس میں آپ اور ہم لوگ جمع ہوئے۔ برادران کا حکم بھی ہے، چلتے چلتے تاکید تھی کہ اس حوالے سے گفتگو ہو۔
پیش نظر جو عنوان گفتگو ہے وہ مادر جناب ابوالفضل عباس جناب فاطمہ کلابیہ المعروف ام البنین، جتنی دیر آپ حضرات سے گفتگو ہونا ہے اس گفتگو کا مرکز و محور شہزادی کی ذات والا صفات ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر میری گفتگو آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچتی ہے تو تھوڑا تھوڑا سا میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ محسوس ہو کہ موالیہ نے حیدر کگار کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، اور کسی بھی بات کا لطف تبھی دوبارہ ہوتا ہے کہ جب دونوں طرف طلب برابر ہے۔ کچھ احساس آپ دلاتے رہیے گا، کچھ احساس انشاءاللہ میں آپ کو دلاتا رہوں گا۔ علماء و شعراء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو وقت ضائع نہ کرتے ہوئے سیدھے سیدھے آپ سے مطلب کی بات کرتا ہوں۔ سورہ مبارکہ شعراء کی مشہور زمانہ آیہ کریمہ ہے جسے عنوان کلام کے طور پہ تلاوت کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، اور وہ دن قیامت کا جس دن قیامت آنے والی ہوگی، نہ کسی کے مال کام آئے گا نہ کسی کے بنین کام آئے گا۔ بہت واضح سا بیان ہے قرآن مجید کا، کوئی الجھاؤ نہیں ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، سیدھی سیدھی دو کا نتیجہ چار ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی۔ تو یہ جو دنیا میں ایک رویہ بن چکا ہے کہ کچھ لے دے کے کام نکالا جا سکتا ہے، تو یہ جتنی کار فرمائیاں انسانیت کی ہے یہ یہی دم توڑ دے گی، کیونکہ اللہ کی پولیس فرشتے ہیں جو نور سے پیدا ہوئے ہیں، ایمانداری پر ہے، ایمانداری پر رہیں گے۔ تو کسی کی بے ایمانی فرشتوں کے یہاں چلنے والی نہیں ہے، کسی کا کوئی حربہ وہاں کام آنے والا نہیں ہے۔ آپ کے کام آپ کے اعمال آئیں گے جو آپ اعمال حسنہ یہاں سے اپنے ساتھ دولت کی شکل میں لے کے گئے ہوں گے۔ اب یہ اہل بیت کا کرم ہے، صرف آپ کو آمادہ کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ورنہ اس وقت میرا کچھ بھی تمہید پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا۔ یہ صرف اور صرف اہل محمد کا کرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم گھبرا کے مت آنا، عمل قلیل لے کے آنا، مگر ہماری محبت کے ساتھ لے کے آنا، کیونکہ ہماری محبت کم کو بھی زیادہ بنا دیتی ہے۔ تو بس کوشش آپ کو یہ کرنا ہے کہ محبت اہل بیت ہو، اور اس کے ساتھ جو بھی آپ کا عمل ہے وہ عمل خیر کی دولت انشاءاللہ وہاں کے کام آ جائے۔ اور اس دنیا کی بے اعتنائیوں کی طرف قرآن مجید کا اشارہ ہے۔ بس تھوڑا سا آپ توجہ فرمائیں، چونکہ موسم اور ماحول میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ موسم اور اس قدر جو گرمی ہے یہ سننے کے لیے آدمی کو آمادہ نہیں ہونے دیتی، لیکن پھر بھی آپ میرا خیال کیجئے کہ اتنا لباس پہن کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ تو پھر بھی ماشاءاللہ بڑے آرام سے اطمینان سے ہلکے پھلکے کرتو میں بیٹھے ہیں۔ تو ذرا سی طالب علم کی محنت کو آسانی سے اپنے ذہنوں تک پہنچنے دیجیے گا تاکہ آپ کا ذہن میرے ذہن سے جڑ جائے۔ پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ نہ کسی کا مال کام آئے گا نہ کسی کے بنین کام آئیں گے، مگر جو قلب سلیم کی دولت لے کے آئے گا اس کا مال بھی کام آئے گا، اس کے بنین بھی کام آئے گا۔ شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی، تھوڑا وضاحت طلب ہے، آپ کا ذہن میرے ذہن سے شاید جڑ جائے۔ قرآن مجید نے کہا کہ نہ مال کام آنے والا ہے، نہ دولت کام آنے والی ہے، نہ بنین کام آنے والے ہیں، مگر یہ سب کس کے کام آئیں گے؟ اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، لیکن جو قلب سلیم کی دولت لے کے آئے گا اس کے مال بھی کام آئے گا، اس کے بنین بھی کام آئیں گے۔ اب قرآن نے کہا ہے کہ قلب سلیم کے ساتھ کام آئے گا، تو پھر یہ پوچھنا پڑے گا کہ قلب سلیم ہوتا کیا ہے؟ تو قلب سلیم اگر میں روایت سے آپ کو بتاؤں تو شاید آپ کو اعتراض ہو جائے، لیکن اگر قرآن کی آیت بتا دے کہ قلب سلیم کیا ہے تو پھر آپ کا بولنا بھی حق ہے
اور خطابت کو داد دینا بھی آپ کا حق ہے. سورہ مبارکہ صافات نہایت مشہور زمانہ آیت. وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اور ابراہیم شیعوں میں سے تھا. اتنا ٹکڑا آپ کا سنا ہوا ہوگا, سارے ممبروں سے یہ بیان ہوتا ہے, اور چونکہ ہمارے مذہب کی حقانیت کی دلیل بھی یہی ہے, لہذا ہر شیعہ اس آیت سے واقف ہے. اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم شیعہ تھے. اب یہ جو شیعہ کا لفظ آتا ہے تو یہ بھی تھوڑا سا وضاحت طلب ہے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے اور کسی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہ رہے. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ صاحب شیعہ تو وہ ہوتا ہے جو امیر المومنین کا ماننے والا ہوتا ہے. قرآن نے جناب ابراہیم کو شیعہ کہا. ابراہیم کس کے شیعہ تھے؟ علماء اہل سنت کے ایک بہت بزرگ عالم جسے امام المفسرین کے نام سے دنیا پہچانتی ہے, امام فخر الدین رازی, انہوں نے اپنی تفسیر لکھی ہے, تفسیر کبیر. حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ذہن میں کوئی شبہ نہ رہے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ابراہیم کو جو قرآن نے شیعہ کہا تو جانتے ہو کس کا شیعہ تھا؟ کانا شیعۃ نور محمد. ابراہیم نور محمد کے شیعہ تھے. اللہ اکبر. اب اتنی وضاحت کے بعد تو آپ کو خود ہی بیدار ہو جانا چاہیے تھا. آپ کی حقانیت کی بات آپ سے کر رہا ہوں. اللہ نے ابراہیم کو شیعہ کیوں کہا؟ کہ چونکہ محمد کے شیعہ تھے, محمد کے شیعہ تھے, محمد کے شیعہ تھے. تو یہ تو اہل سنت نے بھی مان لیا کہ شیعہ صرف علی والے نہیں ہوتے, محمد والے بھی ہوتے ہیں. اب جو ہم پر اعتراض ہوا, شیعوں نے حسین کو مارا, شیعوں نے حسین کو مارا, تو اس کا بھی پتا چل گیا انہوں نے نہیں مانا تھا. اللہ اکبر. ایک بابا سے بلند سلوات بھیجا اور مل جل کے سلوات بھیجا. آگے حد اندر میں کہوں گا کچھ نہیں, صاحبان اشارت کا مجمع آگے کا جملہ سمجھ چکا ہوگا. تو یہ جو ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ ہم نے مارا, تو صاحب شیعہ تو بہت ہوتے, ہر نظریے کا شیعہ ہوتا ہے. تو یہ بھی تو بتائیے کہ کن شیعوں نے محمد کے بعد حسین کو مارا تھا؟ تو علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ کانا شیعۃ نور محمد. ابراہیم نور محمد کے شیعہ تھے. ایک معاملہ تو یہ حل ہوا کہ شیعہ تھے تو کس کے تھے, اور ایک معاملہ یہ بھی پتا چلا کہ شیعہ مسلک عبداللہ ابن سبا کی اختراع نہیں ہے, یہ نبوت کے گھر سے چلا ہوا مذہب ہے. ایک نبی اسی مذہب پہ عمل پیرا اور کاربند تھا. تو اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم شیعہ. ایک نتیجہ آپ سن گیا. اب جہاں سے میرے بیان کو فائدہ ملتا ہے اور جہاں سے آیت کی آیت تفسیر کرتی ہے. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. بہت اچھا سننے والی سماعت ہے آپ کی. میں عام طور پہ کسی سماعت کا شکوہ نہیں کرتا. میرا اپنا کام ہے کہ میں ممبر میں اپنی ذمہ داری کو پورا کروں. مجمع کا اپنا کام ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. اگر بات پسند خاطر آئے, اگر بات ذہن و دل و دماغ میں اثر کر جائے, تو خدا کے لیے یہ سفر کی تھکن اتروا دیجیے گا تاکہ لگے کہ پٹنہ سٹی میں مجلس ہو رہی ہے اور گلزار باغ ملک اسٹیٹ میں سننے والا مجمع اسی انداز سے سن رہا ہے جیسا آج سے پہلے کی مجالس کو آپ نے سماعت فرمایا ہے. اب جناب ابراہیم کے حوالے سے قرآن مجید کہتا ہے, بہت توجہ کے ساتھ بزرگوں کی خصوصی توجہ اور نوجوان دوستوں سے خصوصاً دام کا طالب ہوں کہ اگر بات پہنچے تو میرے حق میں دعا ضرور فرما دیجیے گا. ابراہیم شیعہ تھے. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. شیعہ کیوں کہا؟ کہ شیعہ اس لیے کہا کہ ابراہیم قلب سلیم کا مالک تھا. اِذْ جَاءَ, جب وہ آیا, ربہ, اپنے رب کی بارگاہ میں, بقلب سلیم, قلب سلیم کی دولت کے ساتھ. تو صاحب معاملہ یہ ہوا کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے قلب سلیم کا مالک بتایا. اب یہ قلب سلیم کیا ہے؟ تو تمام علماء نے اس آیت کے ذیل میں جو تفسیریں لکھی وہ تفسیریں قابل دید ہیں, وہ تفسیریں قابل داد و ستائش ہیں. تمام علماء اہل سنت و علماء تشیع اس آیت کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو ابراہیم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے, بس اپنے بیٹے کو لیا, خنجر لیا اور بیٹے
کے گلے میں خنجر رکھ دیا. خنجر کیوں رکھا؟ کہ چونکہ میرے مالک کا حکم تھا. اگر اللہ کا حکم آ جائے تو جو اپنی اولاد کی پرواہ نہ کرے، اولاد کو مقتل میں لے آئے، وہ قلب سلیم کا مالک ہوتا ہے. جو اللہ کی محبت میں اولاد کی محبت کی فکر نہ کرے، اولاد کو مقتل میں لا کے لٹا دے، وہ قلب سلیم کا مالک ہوتا ہے. آپ ابھی بھی نہیں پہنچے. اما جو ایک بیٹا قربان کرے، جب وہ قلب سلیم کا مالک ہے، تو جس بیوی نے چار بیٹے، ایک جناب اسماعیل ہی کو تو لے کے آئے تھے جناب ابراہیم، اور جناب اسماعیل کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے پیش کیا کہ آپ نے بیٹے کی زندگی کی فکر نہیں کی. کیا بیٹا ذبح ہوا؟ بچ گیا. کیونکہ اگر ذبح ہوتا تو یہ 2 مہینے بعد آنے والی عید جو آپ مناتے، اس عید کے منانے کا مطلب کیا تھا؟ پھر تو غم ہوتا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ بیٹا بچا. تو مطلب کیا ہوا کہ قلب سلیم کی کیفیت یہ ہے کہ جو اولاد کو صرف مقتل میں لے آئے، قربان ہو یا بچے یہ اس کی مرضی ہے، اس کے حکم پر اپنی اولاد کو اللہ کی بارگاہ میں مقتل تک لے آنا قلب سلیم کی پہلی کیفیت ہے. تو جو صرف بیٹے کو مقتل میں لے آئے، چھری گردن پر رکھ دے، جب وہ قلب سلیم کا مالک ہے، تو جس نے 4 بیٹوں کو حسین کے نام پہ قربان کر دیا ہو. اب جملہ کہنے کا میرا حق ہے، سمجھنا نہ سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے. بات پہنچے تو میرے حق میں دعا ضرور فرما دیجیے گا. تو قلب سلیم کا مطلب یہ ہوا کہ جو اولاد کو قربان کر دے وہ قلب سلیم کا مالک ہوتا ہے. اور قرآن نے کیا کہا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نہ مال کام آئے گا نہ بنین کام آئیں گے، لیکن قلب سلیم کی دولت ہوگی تو مال بھی کام آئے گا، بنین بھی کام آئیں گے. اب آپ خود فیصلہ فرمائیے، جب قلب سلیم مال کو بھی کام لا سکتا ہے، بنین کو بھی کام لا سکتا ہے، تو جو بی بی پیدا ہی ام البنین ہوئی ہو، تو کیا اس کی اولاد اور اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا؟ کیا اس کی دولت اس کے کام نہیں آئے گی؟ کیا اس کے بنین اس کے کام نہیں آئے گی؟ واضح سی بات ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر قلب سلیم کی دولت ہے تو مال بھی کام آئے گا، بنین بھی کام آئے گا. ایک قدر یہاں سے توجہ رکھیے گا، کیونکہ بیان یہاں سے میں بالکل آپ کے اذہان عالیہ کے قریب لانے کی کوشش کرتا ہوں. پڑھیے اس قرآن مجید. جناب ام البنین کی عظمتیں اپنے مطالعے کے اعتبار سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، جتنا میں نے قرآن مجید کو پڑھا، کم از کم 7-8 مقام قرآن کے ایسے ہیں جہاں قرآن نے اسی بیوی کا قصیدہ پڑھا ہے. اور پڑھے بھی کیوں نہ، جس کے شوہر کی شان میں پورا قرآن اترا ہو تو کیا اس کی بیوی کی مدح سرائی قرآن نہ کرے؟ 7-8 موقعوں پر اللہ نے قرآن مجید میں جناب ام البنین کا قصیدہ نقل کروایا ہے. ایک آیت آپ کی سنی ہوگی سورہ مبارک آل عمران، جناب حنہ، جناب عمران کی زوجہ، جناب مریم کی والدہ گرامی. قرآن مجید کہتا ہے کہ جب جناب مریم جناب حنہ کے شکم میں آئیں تو یہ بیت المقدس کے قریب میں تو جا کے انہوں نے بارگاہ قاضی الحاجات میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کے فرمایا، رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم. یہ جناب حنہ کی دعا ہے قرآن مجید سورہ مبارک آل عمران میں ابتدائی آیتوں میں، جو 29 سے لے کے 35 تک کی آیتوں کا چیپٹر ہے، وہاں یہ آیت آپ کو آسانی سے دریافت ہو جائے گی، مل جائے گی. جناب حنہ فرماتی ہے، آئی اللہ کے گھر کے قریب اور آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتی ہیں، رب انی نظرت لکا، اے میرے پروردگار یہ جو بھی میرے شکم میں ہے اسے میں تیری نظر کرتی ہوں. قرآن کا بیان ہے، لفظ قرآن کا ہے. میں نے ترجمہ وہی کیا جو آیت کا باقاعدہ ترجمہ ہو سکتا تھا. علماء کرام سے پوچھ لیجئے گا. رب انی نظرت لکا، میں تیری نظر کرتی ہوں میرے والد. اے جناب حنہ، اگر آپ کو یہ ہدیہ بارگاہ خدا بندی میں پیش کرنا تھا
تو یہ نظر کا لفظ کیوں رکھا؟ کوئی اور نظر رکھ دیا ہوگا، کیونکہ آنے والے زمانے میں بڑی پریشانیاں ہوں گی، لوگ ہم پہ بہت اعتراض کریں گے، نظر کہاں سے لائے، نیاز کہاں سے لائے، منت کہاں سے لائے؟ تو شاید جناب حنا کا جواب آئے کہ تمہیں اعتراض سے بچانے ہی کا تو نظر رکھا ہے۔ اگر تم پر اعتراض ہو کہ 22 رجب کہاں سے لائے، 3 شعبان کہاں سے لائے، تو آیت کا حوالہ دے کے کہہ دینا کہ یہ بدعتیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبی کے گھر کی سنت ہے۔ رب انی نظر تو لگا، بہت توجہ رکھیے گا، اے پروردگار میں تیری نظر کرتی ہوں۔ کیا نظر کرتی ہے؟ ما فی بطنی محررہ، مجھے نہیں معلوم کہ یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، میں نہیں جانتی مذکر ہے کہ مؤنث ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، مجھے نہیں پتا، نہ تذکیر کا معلوم ہے نہ تانیث کا معلوم ہے، کیونکہ مائع موصول عربی گرامر میں جہاں سچویشن کا صحیح پتہ نہ ہو وہاں یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ ماں کہہ دیا جائے، سامنے والا سمجھ جائے کہ جو بھی ہوگا وہ سامنے والا مراد لے لے گا۔ تو جناب حنا نے کیا کہا؟ جناب مریم کی والدہ گرامی نے جو بھی شکم میں ہے تیری نظر کرتی ہوں۔ سلام نہ کرو عظمت جناب ام البنین کو، جب جناب عباس شکم مطہر میں آئے، ایک دن اللہ کے گھر کے قریب جا کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی ہے اللہم انی نظرتو لأبی عبداللہ الحسین ما فی بطنی مصورہ، اے میرے پروردگار میں اپنے بیٹے کو حسین کی نظر کرتی ہوں۔ اللہ اکبر! اب اتنی آسانی سے سنا جانے والا جملہ نہیں تھا۔ کیا کہا جناب ام المؤمنین نے؟ اس بیٹے کو حسین کی نظر کرتی ہوں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اب اگر قرآن میں مریم کی ماں ام البنین کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو ایری غیری عورت فاطمہ کا مقابلہ کیا کرے؟ جناب زہرا بہت زیادہ بلند ہوا ہے۔ تو جناب ام البنین کو پتا ہے کہ میرے شکم میں بیٹا ہے، اور نام نامی بھی تجویز ہو چکا ہے۔ ابھی آپ نے نبی بھائی سے باقاعدہ مرثیہ سنا اور بڑا بہترین مرثیہ سنا، تو ابھی چلتے چلتے بھی صدر بھائی نے کہا کہ مولا کا تذکرہ ہو گیا تو آپ بھی ذرا اسی حوالے سے آگے بڑھ جائیے گا تاکہ یہ سلسلہ مسلسل ہو جائے۔ بیٹے کا ذکر ہوا، ماں کا تذکرہ ہو جائے۔ حالانکہ میں سوچ کے کچھ اور ہی آیا تھا، لیکن بہرحال ذاکر مجبور ہوتا ہے، بانیان مجالس کے اشارے کا جو وہاں کے اشارے ہوتے ہیں وہ آدمی کو پورے کر دیتے ہیں۔ اس بیٹے کو حسین کی نظر کرتی ہے۔ جناب ام المؤمنین نے امام حسین کی نظر فرمایا۔ نام آپ کو معلوم ہی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی عزادار ایسا ہوگا کہ جو اس شہنشاہ کا نام نہ جانتا، شاید کوئی ہوگا۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے یہ نظارے دنیا بھر میں گھوم کے دیکھے، ایسے بزرگ کہ جو اپنی کمر سیدھی نہیں کر سکتے، جو کرسیوں پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، جنہیں مجلسوں میں بیٹھنے میں گھٹنوں کی تکلیف نیچے بیٹھنے سے روک دیتی ہے، کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے ایسے بزرگوں کو ہم نے دیکھا کہ بھاری بھرکم اس شہنشاہ کا علم اٹھانے کے لیے اپنی ضعیفی کو بھول جاتے ہیں، اپنی بیماری کو بھول جاتے ہیں، اور جا کے مولا کا علم پکڑ کے اس شان سے چلتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ کوئی بوڑھا علم لے کے جا رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس علمدار میں ایسی کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے کہ یہ عمر کے فل کو مٹا دیتی ہے۔ 6 مہینے کا بھی جوان لگتا ہے، 88 برس کا بھی جوان محسوس ہوتا ہے۔ یہ آپ نے نظارے اکثر دیکھے۔ تو اس شہنشاہ کی ماں ہونا، عظمتوں کا منارہ، احساس کی اس منزل پہ جناب ابوالفضل العباس کہ جہاں طائر فکر پرواز نہیں کر سکتا، دیکھنا تو بہت بڑی بات ہے۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں تاکہ بس آپ کی توجہ مجھے حاصل ہو جائے اور مجھے لگے کہ میرا آنا کامیاب ہو گیا اور آپ نے بہت اچھا مجھے سن لیا، چونکہ ہمارا اپنا مزاج یہی ہے کہ 1 گھنٹے کی تقریر ہونا چاہیے اور ایسی ہو کہ عوام کا وقت برباد نہ ہو، لوگوں کو لگے کہ ہاں کوئی نئی چیز ہے کہ جو آج مجلس سے حاصل کر کے آئے۔ 2 سال کا سن ہے مولا عباس، بمشکل تمام،
فضائل نے جس کی ڈیوڑی پہ سر کو جھکا دیا، وہ فضائل کا شہنشاہ امیر المومنین ابو الفضل کا بھی بابا جناب عباس کو اشارے سے بلا دیں، میرے لال ادھر آؤ۔ مولا کی بارگاہ میں بیٹا گیا، جی بابا اریدو ان افاخرک، میرے لال میرا دل چاہتا ہے کہ آج تم اور میں مل کر ایک دوسرے پر مفاخرہ کریں، تم اپنا فخر بتاؤ میں اپنا فخر بتاتا ہوں۔ تو جناب عباس نے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کا، بابا جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، کون ہے کہ جو اس کے سامنے فخر کر سکے؟ تو مولا نے کہا نہیں، لا بد من ذالک، میرے لال آج فخر کرنا پڑے گا، میں کہہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے سامنے فخر کرو۔ تو جناب عباس نے پھر مولا کے سامنے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے عاجزی کی انتہا پر جا کے ایک جملہ کہا، بابا آپ کی برابری کون کر سکتا ہے؟ یہ ساری کی ساری کائنات آپ کے رہوار کے قدموں سے اڑنے والی دھول کا صدقہ ہے، میں آپ کا سامنے کیسے مفاخرہ کر سکتا ہوں؟ مولا نے کہا نہیں میرے لال آج کرنا پڑے گا۔ مولا کا اصرار ہوا تو مولا عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے بابا آپ بڑے ہیں، آپ ابتدا فرمائیے۔ اب جملے مولا عباس کے ہیں اور مولا کائنات کے، یہ میرے جملے نہیں ہیں، علامہ خلخالی نے چہرے درخشان بنی ہاشم میں یہ سارے کے سارے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کو تحریر کیا ہے۔ اس وقت زیادہ پڑھنے کا موقع نہیں، صرف 3 جملے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ کے مرکز میں مجلس آ جائے۔ مولا سے کہا بسم اللہ بابا آپ بزرگ ہیں، آپ ابتدا فرمائیے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا انا بن کفیل رسول اللہ، میرے لال اگر فخر کی بات ہے تو لو میں اپنا پہلا فخر بیان کرتا ہوں، میں اس کی گود کا پلا ہوں جس نے رسول اللہ کو گود میں پالا۔ شاید پہلا ہی جملہ آپ تک پہنچ جائے اور مجھے محنت نہ کرنی پڑے، پورے مجمع کی توجہ اس ایک جملے پہ اگر ہو گئی تو مولا کی بھی معرفت ہو جائے گی اور میرے پڑھنے کی راہیں بھی آسان ہو جائے گی۔ جیسے ہی امیر المومنین نے کہا نا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول اللہ کو پالا، فوراً جناب عباس نے دوسرا جملہ کہا انا ابن من قال له الناس هو اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جسے لوگوں نے اللہ کہا۔ مسیحیوں نے مولا کو اللہ کہا تو امیر المومنین نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول اللہ کا کفیل ہے۔ تو جناب عباس نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جسے لوگوں نے اللہ کہا ہے، مطلب میں آپ کا بیٹا ہوں۔ مولا نے کہا ماشاءاللہ، دوسرا فخر تمہارا کیا ہے؟ تو اب امیر المومنین نے اپنا دوسرا فخر یہاں سے بیان کرنا شروع کیا، انا امام الدارین۔ بہت توجہ رکھیے گا کیونکہ عام طور پہ منبر پہ یہ جملے پڑھے نہیں جاتے، اب مجمع ایسا بیٹھا ہے تو میں ان جملوں کو پڑھنے پہ مجبور ہوں۔ فوراً امیر المومنین نے فرمایا عباس سمجھو میرا دوسرا فخر یہ، میں دارین کا امام ہوں، اس دنیا کا بھی اس دنیا کا بھی۔ عباس نے فوراً دوسرا جملہ کہا انا عشیق الحسین، بابا میں حسین کا عاشق ہوں۔ تو اگر اس میں کوئی فخر نہ ہوتا تو جناب عباس فخر کیوں فرماتے؟ اس کے معنی یہ ہے عباس کی نگاہوں میں کونین کی امامت ایک طرف، حسین کا عشق ایک طرف۔ تبھی تو جناب عباس نے فخر فرمایا۔ پھر امیر المومنین نے فرمایا سمجھو میرے لال، میں تیسرا فخر اپنا بیان کرتا ہوں، انا العامل انا المعمول، میں آرزو کرنے والا بھی ہوں، میں وہ بھی ہوں جس کی آرزو کی گئی۔ ہر نبی نے مولا کی آرزو کی ہے، پیغمبر اکرم نے مولا کی آرزو کی ہے، ہر مومن نے علی کی آرزو کی ہے کہ کاش میرے پاس ہے ولایت میں علی کی ولایت کا ایک عرق بڑھ جائے۔ تو میں آرزو کرنے والا بھی ہوں اور میں آرزو کیا جانے والا بھی ہوں۔ عباس نے وہ جملہ کہا، اس کے بعد علی آگے نہیں بولے، تبادہ پھر سنیے، انا حامل انا المحمول حمل علی من حمل رسول اللہ۔ اے بابا میں علم اٹھانے والا بھی ہوں، میں اٹھایا جانے والا بھی ہوں۔ عباس کیا مطلب؟ کہ جسے محمد نے اٹھایا اس نے مجھے گود میں اٹھایا۔
83 में तहरीर फरमाया। तो माँ ने इस बेटे को कैसे पाला? एक माँ के सारे सवाल को मेरी से अभी आबिद इमाम भाई माँ के हवाले से कुछ अशार पढ़ रहे थे, तो 2-4 जुमले में उसको नसीब भी अर्ज करता चला। जनाबे उम्मुल बनीन, ये सिर्फ आपका नाम नहीं है, नाम है फातिमा, लक़ब है उम्मुल बनीन। कुन्नियत कह लीजिए, लक़ब कह लीजिए, चूंकि बाप ने कुन्नियत रखी थी और मौला के घर में जब आपने कदम रखा था तो आपने कहा था कि आपकी तरफ से कोई इनाम, तो मौला ने उस नाम पर मोहर लगाई थी और लक़ब के तौर पे तब आपको ये लक़ब भी मौला कायनात ने अता फरमाया था। बाप ने भी कभी कहा था उम्मुल बनीन और मौला कायनात ने जब घर में कदम रखा उस वक्त आपको इस लक़ब से भी नवाजा। और बिल्कुल ऐसे माना आश्कार हुए कि फिर कायनात में कोई इन माना को इस बीवी से हटा नहीं सका। लेकिन मैं एक दूसरी बात अर्ज करना चाहता हूँ, शायद कभी मिंबर पे ना पढ़ी गई हो, अगर पहली बार सुन रहे हो तो जो बात कहा है वो अता फरमा दीजिएगा। साहिब मुंतहिल अदब, उन्होंने जब जनाब उम्मुल बनीन के इस नाम नामी के माना को तहरीर फरमाया तो उन्होंने बड़े अजीब व गरीब माना लिखे। एक माना तो जो सारी दुनिया जानती है, बेटों की माँ, उम्मुल बनीन। असल को भी कहते हैं, माँ को भी कहते हैं। बनीन सारी दुनिया जानती है, बेटे कम अज कम 3 या उससे ज्यादा, तो कम अज कम 3 या 4 बेटों की माँ। एक माना यह है जो उलमाए ज़वाहिर ने लिखे, लेकिन साहिब मुंतहिल अदब ने इस नाम की एक और माना लिखे उम्मुल बनीन के। फातिमा नाम पे तो मैं बात ही नहीं कर सकता, चूंकि ये तो नाम ही बड़ा आला है, जो इससे पहले कायनात में अल्लाह ने अर्श पर अपनी शहजादी खास को इनायत फरमाया था और उनके सदक़े में फिर ये नाम कायनात में बांटा गया। तो उम्मुल बनीन के साहिब मुंतहिल अदब ने एक बड़े खूबसूरत माना लिखे। उन्होंने लिखा है अक्ल की माँ। मैंने तर्जमा और माना आपके हवाले कर दिए, लेकिन कभी कभी चूंकि मिंबर इन चीजों का आदी नहीं होता तो हर बात समझा समझा के पढ़ना पड़ती है। उम्मुल बनीन अक्ल की माँ। अब जो मौलाए कायनात ने ये आपको लक़ब दिया या नाम दिया, जैसे आपने दरवाजे पर कदम रखा तो मौला ने फरमाया उम्मुल बनीन, तो मौला ने किन माना में ये नाम दिया होगा? मेरा अपना अकीदा ये है अली ने इन्हीं माना में ये नाम दिया होगा, अक्ल की माँ। अक्ल की माँ अली ने क्यों कहा? क्योंकि फातिमा थी अक्ल कुल, और अक्ल की जगह पर बेवकूफी नहीं आती, अक्ल आती है। तो अली ने जिसे फातिमा की जगह पर रखा तो कम अज कम उसकी छोटी से छोटी लियाकत ये थी कि वो अक्ल की माँ होना चाहिए थी। तो ये लक़ब खास और ये इनायत खास अमीरुल मोमिनीन की जानिब से शहजादी को अता फरमाई। अल्लामा नजमुल हसन साहब क़िबला करारवी, नाम आपने सुना होगा, हर घर में उनकी किताब है 14 सितारे। उन्होंने किताब लिखी है ज़िक्रुल अब्बास के नाम से, और एक आलिम गुजरे हैं अल्लामा शेख जाफर शुस्तरी अलैहि रहमा, खुदा करीम रहमत फरमाए। उन्होंने किताब लिखी है ख़साइसुल अब्बासिया। इन 2 उलमा के हवाले से मैंने इस जुमले को पढ़ा है, और दोनों ने जनाब उम्मुल बनीन की शान में ये जुमला लिखा है। एक सिलसिला उन्होंने नकल किया है और सिलसिले को नकल करने के बाद इस जुमले को लिखा है। हमारे मजहब आले मोहम्मद में बाबुल हवाइज नाम से कई शख्सियतें पहचानी जाती हैं। एक जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ जनाब अबुल फज़ल अब्बास। सारी दुनिया बहुत सी जगह हमने देखा कि मौला का नाम भी नहीं लिया जाता, या तो छोटे सरकार कह दिया जाता है, या छोटे हजरत कह दिया जाता है, या बाबुल हवाइज कह दिया जाता है, नाम नहीं लेते। तो बाबुल हवाइज आपको कहा जाता है। एक बाबुल हवाइज जो इस खानवादे का पहला है अमीरुल मोमिनीन, उनको भी बाबुल हवाइज के नाम से पहचाना जाता है। आइमा ने अमीरुल मोमिनीन को बाबुल हवाइज कह के सलाम किया। एक और है जो कूफे में दफन है, जनाबे मुस्लिम इब्न अकील। इनकी भी ज़ियारत खास और इज़्न दुखूल में आपको बाबुल हवाइज का नाम मिल जाएगा। इन्हें भी बाबुल हवाइज के नाम से पहचाना जाता है। एक और है करबला का सबसे छोटा शहीद जनाब अली असगर, इन्हें भी बाबुल हवाइज कहा जाता है। अब आप सोच रहे हैं साहब 6 महीने का बच्चा बाबुल हवाइज कैसे हो सकता है? तो ये एतराज वहां तो हो सकता है कि जहां उम्र पैमाना बनती हो। मैं इस मजमे में शायद इस बात की उम्मीद नहीं करता
کہ اس عظیم بات پہ بھی کوئی خاموش رہ جائے اور اس کے ذہن تک یہ بات نہ پہنچے. عمر پیمانہ وہاں ہو سکتی ہے جہاں فضائل حاصل کیے جاتے ہوں، لیکن جن کے ظرف میں خدا ولادت سے پہلے اپنے کمال ڈال دیتا ہو، وہاں عمر پیمانہ نہیں ہوتی. اگر آپ سمجھتے ہو کہ وہاں بھی عمر پیمانہ ہے تو پڑھیے قرآن مجید. جناب عیسیٰ ابھی پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی ہمارے میں کلام کیا. یہودیوں نے اعتراض کیا، جناب عیسیٰ نے جواب دیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ ابھی تو پیدا ہوئے ہو، ابھی سے نبی بھی بن گئے، ابھی سے کتاب بھی لے آئے، ابھی سے تم اللہ کے بندے بھی بن گئے. اصل میں عیسیٰ کا یہ جملہ کہنا ساری دنیا کو بتاتا ہے کہ اگر فضائل ادھر سے ہو عمر کوئی حقیقت نہیں رکھتی. اما جس محمد کے پسینے کا قطرہ ایسا ہو تو جو ہو ہی محمد کا ہو. پھر علی اصغر کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو جناب علی اصغر کے باب الحوائج ہونے میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. ایک یہ باب الحوائج ہے. ایک اور باب الحوائج جنہیں آپ پہچانتے ہیں، آپ کے ہمارے ساتھ میں امام، ان کے روضہ مبارک میں بھی لقب خاص باب الحوائج آپ کو لکھا ہوا ملے گا. ایک اسی امام کے بیٹے سید محمد ہلا میں جن کا مزار شریف ہے. اب یہ بات میں صرف اضافے کے لیے معلومات میں کہے دے رہا ہوں. ہلا نبیل بھائی آپ زیارت پہ جاتے ہیں، اس مجمع میں بہت سے لوگ ہوں گے جو زیارت کے لیے گئے ہوں گے. تھوڑے حالات بیچ میں نامسائل تھے کہ ہلا وغیرہ کی زیارت آپ نہیں کر پاتے تھے چونکہ ISIS کا قبضہ تھا، تو وہ علاقہ اسی طرف پڑتا تھا کہ جہاں جان کا خطرہ تھا. تو ہم نے اس حالات میں بھی یہ دیکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی نہ زیارت کو گیا ہو مگر پھر بھی زائرین کے قافلے کی بسیں ہلا جاتی ضرور تھی، ولو صرف زری کو چومنے کے لیے جاتی ہوں. اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری رگوں میں زیارت سے محبت بتائی نہیں جاتی، ماں کے دودھ کے ساتھ رگوں میں اتار دی جاتی ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں چونکہ ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں کوئی شخص ایسا ہو جسے اللہ نے اولاد سے نہ نوازا، کیونکہ آج کے ہمارے سماج کی یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے. معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میری بات بری لگے تو میری طرف واپس کر دیجیے گا، بات اچھی لگے تو خصوصاً خواتین تک پہنچا دیجیے گا. کیونکہ ہمارے سماج میں جہاں چلے جائیے یہ بدعتیں سب جگہ ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. کسی کے شادی ہوئی، 1 سال گزرا اولاد نہیں ہوئی، دوسرا سال آیا نہیں اولاد ہوئی، تیسرا سال آیا نہیں اولاد ہوئی. اب یہ عورتوں کی جو غیبت کی بزم ہے یہ سچ جاتی ہے. باہر والے شاید بعد میں پریشان کرتے ہیں، گھر کی جو بڑی ہے دادی اور نانی، یہاں یہ پہلے بیماری شروع ہو جاتی ہے. کیا ہوا؟ استغفر اللہ کہنا نہیں چاہیے. کیا بہو میں کوئی کمی ہے جو اولاد نہیں ہو رہی ہے؟ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ کسی کی کمی اور طاقت پہ منحصر نہیں ہے، یہ اس کے کرم پہ منحصر ہے. بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چوٹ لگے بری لگے میری طرف واپس کر دیجیے گا، کیونکہ میں کڑوا کہنے کا عادی بھی ہوں، کڑوا سننے کا بھی عادی ہوں. تو گھر میں بیماری پہلے شروع ہو جاتی ہے. کیا ہو گیا؟ ارے اتنے سال ہو گئے، کہاں سے لے آئے؟ استغفر اللہ. زبانیں اتنی گندی ہو جاتی ہے جو ممبر پر استعمال بھی نہیں کر سکتا. کہاں سے بانجھ اٹھا لائے؟ کیا رشتہ کرنے سے پہلے نہیں سوچا تھا؟ رشتہ کرنے سے پہلے سوچتے تو شاید آج ہمارا بیٹا 8-10 سال بغیر اولاد کے نہ رہتا. دیکھیے آپ کی اولاد جناب ام کلثوم سے بڑھ کر نہیں ہے. بات کہہ رہا ہوں، جہاں تک پہنچے بات پہنچا دیجیے گا. آپ کی اولاد ام کلثوم سے بڑھ کر نہیں ہے. آپ کا بیٹا جناب اور سے بڑھ کر نہیں ہے. وہ خاندان بنی ہاشم کا چشم چراغ، یہ فاطمہ زہرا کی بیٹی، یہ اس نبی کی نواسی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے. اما جب اللہ نے ام کلثوم کو اولاد نہ دی تو آپ کی بہوؤں کی کیا اوقات ہے؟ یا ام کلثوم سے بڑھ کے آپ کی بہوؤں کی عزت ہے؟ جس سماج میں جائیے، اچھا ایک اور مصیبت چلیے، اولاد نہیں ہوئی تو ایک مصیبت، اگر 2-3 لڑکیاں ہو گئی تو استغفر اللہ پھر تو زبانیں اتنی آزاد ہو جاتی ہیں. کیا یہ عورت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ لڑکی پیدا کرے؟ قرآن سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. اگر عورت کے ہاتھ میں ہوتا
لڑکا یا لڑکی پیدا کرنا تو جناب حنا کیوں کہتی جو بھی شکم میں ہے تیری نظر کرتی ہوں. اس پر جو معصوم کا اختیار نہیں ہے، معصوم کی ماں کا اختیار نہیں ہے. اللہ نے جناب ام کلثوم کو اولاد نہیں. اور ہمارے سماج کا حال کیا ہے؟ ارے 3 لڑکیاں ہو گئی، 4 لڑکیاں ہو گئی. لڑکیاں ہی تو ہوئی ہیں. آپ کے 7ویں امام کو اللہ نے 7 بیٹیوں سے نوازا. 7 بیٹیاں. اور جانتے ہیں جب بھی بیٹی آتی تھی تو مولا قدوس اپنی بیٹی کا نام کیا رکھتے تھے؟ فاطمہ 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 فاطمہ. 7 بیٹیاں ہوئی اور 7 کا نام فاطمہ رکھا. کسی نے کہا مولا ہر بیٹی کا نام فاطمہ کے نام پہ رکھتے ہیں. تو جناب امام موسی کاظم نے فرمایا ہمیں اپنی جدہ سے اتنی محبت ہے، اللہ اگر 1000 بیٹیاں بھی دے گا ہم ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھیں گے، ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھیں گے، ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھیں گے. اگلا جملہ آپ کو پڑھ لینا چاہیے تھا. اس کے معنی یہ ہے کہ جسے اپنی ماں باپ سے یا شجرے سے محبت ہوتی ہے وہ اپنی اولادوں کا نام اپنے باپ دادا اپنی دادیوں کے نام پہ رکھتا ہے. اگر بنی امیہ والوں کو اپنے شجرے سے محبت ہوتی نسلوں میں باقی نام رکھے جاتے، کئی نام نہیں رکھا. تو یہ سماج میں بڑا خطرناک طریقے سے زہر گھولا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ لڑکا یا لڑکی یا اولاد کا نہ ہونا یہ کسی عورت کی کمی نہیں. 1% 2% ہو سکتا ہے کہ کسی عورت میں اللہ نے وہ کمی رکھی ہو، استغفر اللہ، اس کے یہاں اولاد نہ ہو سکتی ہو، اعاذ باللہ، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو. لیکن اس کے مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اگر اولاد نہیں ہے تو پھر وہ عورت نہیں ہے. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہو، جو جہاں سے سن رہا ہو، اولاد کے نہ ہونے کا جناب ام کلثوم کو پوری زندگی کوئی غم نہیں تھا. ورنہ آپ دکھا دیجئے کہیں سے کوئی روایت کہ جناب ام کلثوم نے کبھی کہیں افسوس کیا ہو کاش اللہ نے مجھے اولاد دی ہوتی، میرے اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد کی بڑی فکر ہے. اللہ کی بارگاہ میں یا کسی کے سامنے شہزادی نے ایک مرتبہ بھی شکوہ نہیں کیا. بھئی ایک موقع ہے جو میری نظروں میں ہے کہ جہاں جناب ام کلثوم نے کہا کہ کاش میرے اولاد ہوتی. شب عاشور جب ہر ماں اپنے بیٹے کی زلفوں کو سنبھال رہی تھی اور کہہ رہی تھی کل تجھے حسین کا قربان ہونا ہے، تو پہلی مرتبہ جناب ام کلثوم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور ہاتھ اٹھا کے کہا اے میرے پروردگار کاش میرے کوئی اولاد ہوتی. جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ بیٹا خیمے کے باہر کھڑا ہوا تھا. عباس اجازت لے کے خیمے میں آئے، کبھی بھی کیا ہوا آپ کے اولاد نہیں ہے، آپ کا عباس آپ کا صدقہ بن کر حسین کا قربان ہوگا. آتا کہ نہیں جناب اس کے معنی یہ ہوئے کہ جیسے ہی شکوے کا لفظ زبان پہ آیا اللہ نے عباس کو آگے کر دیا اور جناب ام کلثوم کا فدیہ بن کر آپ کی طرف سے مولا حسین پر ہوتا. یہ تربیت ہوتی ہے ماں کی. تو میرے لال اپنے لیے نہ جینا، تو کنیز کا بیٹا ہے، یہ آل زہرا ہے. اپنے آپ کو ہمیشہ ان کا غلام سمجھنا، انہیں شہزادی ماننا، بہن نہ کہنا. تو یہ جناب ام المؤمنین جناب میں ہندہ کی بات آپ سے کر رہا تھا. اس کا ذکر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ اگر کسی کے خدا نخواستہ اولاد نہ ہوتی تو ہلا زیارت کو جائیے، سید محمد کے مزار پہ جائیے، فاتحہ پڑھیے، ہدیہ کیجیے اور وہاں منت کر کے آئیے کہ اگر مجھے اولاد ہوئی تو میں آئندہ سال آپ کی بارگاہ میں ایک بکرا پیش کروں گا یا ایک دمبا پیش کروں گا. جب آپ جائیں گے نا تو آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں دمبے وہاں گھومتے نظر آئیں. پوچھیں گے دمبے کیسے؟ یہ خریدے نہیں گئے. جس کے یہاں اولاد ہوئی اس نے آ کے اپنی نظر کو بڑھایا اور وہ دمبا سید محمد کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو خدا نخواستہ اگر اولاد نہیں بھی ہو رہی ہے تو دعا کا راستہ آپ کے سامنے ہے اور دعا ایسے مقبول ہو جاتی ہے. قرآن مجید کو پڑھیے. جناب زکریا نے دعا کی تھی جوانی میں، اللہ نے قبول کر لی مگر اولاد دی بڑھاپے میں. اور جب زوجہ نے کہا کہ اب تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں، جناب ابراہیم کے معاملے میں جناب سارا کا یہی کہنا تو قرآن مجید میں موجود ہے، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، کیا اب میرے یہاں اولاد ہوگی؟ تو فرشتوں نے یہی کہا تھا اتعجبین علی امر اللہ، کیا اللہ کے امر میں تعجب ہے؟ اگر اللہ چاہے تو بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے، اگر اللہ چاہے
कोई ताज्जुब वाली बात थोड़ी है, अल्लाह दे सकता है। तो ये भी बाबुल हवाइज है। अब ये जो बाबुल हवाइज की मैंने एक फहरिस्त आपको गिनाई है, इस फहरिस्त के गिनाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक और बाबुल हवाइज है जिसका नाम है जनाब उम्मुल बनीन। इनको भी अहले बैत ने बाबुल हवाइज के नाम से। इनके बाबुल हवाइज होने का फायदा क्या है? अब जो जुमला मैंने दो उलमा के हवाले से आपको हवाला भी दिया मैंने इस गुफ्तगू से पहले, अल्लामा नजमुल हसन साहब बिल्ला और शेख जाफर शुस्तरी, ये दोनों उलमा अपनी अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं। फ़इन्नहा सलामुल्लाहि अलैहा मिन अक़बलिल हवाइज इलल्लाह वहिया वसीलतुल उज़्मा इला बाबिल हवाइजिल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन। कि उम्मुल बनीन का बाबुल हवाइज होना इन माना में है कि उम्मुल बनीन भी बाबुल हवाइज है और ये जनाब अब्बास की वालिदा गिरामी है। अल्लाह की बारगाह में सबसे मकबूल वसीला अगर उम्मुल बनीन का दिया जाए, अल्लाह इस वास्ते को कभी ठुकराता नहीं है। और इसके बाद एक जुमला लिखते हैं, अगर कोई जनाब अब्बास से सवाल करे और बाबुल हवाइज उसकी दुआ को कबूल न करे और वो बेनीद मराम वापस जा रहा हो, तो वो जनाब उम्मुल बनीन से कहते, क्योंकि ये बीबी अब्बास की माँ है और माँ का हुक्म बेटे पर वाजिब होता है। अगर ये कहेगी अब्बास मना नहीं कर सकते। तो इस उन्वान से जनाब उम्मुल बनीन रवायात कहती है कि शहादत वाक़ई हुई शहजादी की, कुछ वक्त गुजरा, एक दिन अमीरुल मोमिनीन ने अपने भाई जनाब अकील को तलब फरमाया और तलब करने के बाद उनसे कुछ गुजारिश की। गुजारिश को उलमाए किराम ने लिखा, एक जुमला आमतौर पर पढ़ दिया जाता है लेकिन बाकी जुमले वो तारीख के दामन में महफूज है जो आमतौर पर शायद नहीं पढ़ी जाती। जनाब अकील को बुला के मौला फरमाते हैं, या अकील उरीदु मिनका अन तख्तुली इम्राअतन मिन ज़विल बुयूत वल हसब वन नसब वश्शुजाअ। और इसके बाद भी मौला कायनात ने और जुमले हैं, उनको इस वक्त पढ़ने का न मौका है ना इस वक्त एहतियाज है। पर ये पहला जुमला जो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया जनाब अकील से। मेरा सवाल इस पूरे मजमे से है जो यहाँ से लेकर वहाँ तक बैठा हुआ है कि ईमानदारी से बताइए, अगर अली को अक़्द ही करना था तो क्या अली की निगाहों से कोई कुलबा व खानदान महफूज था कि जहाँ पे अली की नजर न जा सकती थी? जो मैदान जंग में ऐसे तलवार को फेंकता हो और यहाँ खड़े खड़े इशारा करता हो, इसे मार इसे छोड़, इसे मार इसे छोड़, इसे मार इसे छोड़। ये अमीरुल मोमिनीन का अंदाज़े जंग था। जब मैदान जंग में मौला उतरते थे तो कभी कभी जुल्फ़िकार लेके मैदान में जाते थे और कभी कभी घोड़े पर बैठे रहते थे, जुल्फ़िकार को छोड़ देते थे और यहीं से इशारा करते थे, इसे मार इसे छोड़, इसे मार इसे छोड़। एक दिन मालिक अश्तर ने पूछा, मौला आप यहीं से बैठ बैठ के इशारे करते रहते तो क्या जुल्फ़िकार यहाँ से भी देख लेती है? तो मौला ने फरमाया, कमाल जुल्फ़िकार का नहीं है, कमाल मेरी नजर का है। जुल्फ़िकार नस्लें नहीं देखती, मैं नस्लों को देख के बात करता हूँ। और यही कुछ पैगंबर अकरम से जनाब सलमान ने पूछा था कि या रसूलल्लाह मैदान क़यामत में बख्शिश कैसे होगी? तो पैगंबर ने फरमाया था, अली की चलती हुई जुल्फ़िकार को देख, ऐसे ही फैसला होगा। कमाना कैसे? अली जैसे यहाँ खड़े होके कह रहे, इसे मार इसे छोड़, इसे मार इसे छोड़। अली पुणे सिरात पर खड़े होंगे और वहीं खड़े होके इधर जन्नत होगी इधर जहन्नम होगी। अली कहेंगे, हाज़ अली वहाज़ अलग, हाज़ अली वहाज़ अलग, ये तेरा ये मेरा, ये तेरा ये मेरा। माना मतलब क्या है? कि जिसे अली ने कह दिया मेरा तो जहन्नम की मजाल नहीं कि उसे ले ले। मिलजुल के सवाल भेजे और बाबा से सवाल भेजे। तो जनाब अकील को बुला के मौला कहते हैं, मैं आपसे चाहता हूँ ऐ भाई अकील, ये माशाल्लाह बुजुर्गों का मजमा है, उलमा शोरा यहाँ पे मौजूद है, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता।
ایک اور مل جل کے سوال کریے. جناب عقیل مولا کائنات کے بڑے بھائی ہیں، اور آپ نے سن بھی رکھا ہوگا، کہنے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرضہ اتنا زیادہ لے چکے تھے کہ مولا کائنات حاکم بنے تو آپ نے مولا سے مطالبہ کیا کہ میرے اوپر اتنا قرضہ ہے. مولا نے برجستہ یہی کہا تھا کہ میری وجہ سے تم نے قرضہ لیا تھا. تو اس میں آپ نے کوفہ چھوڑا، اور اس کے بعد حالات ایسے ہوئے کہ آپ شام کی طرف ہجرت کر گئے. یہ 5 منٹ جو ہے درمیان میں اذان کا وقفہ تو اس کو میرے وقت میں شمار نہ کیجیے گا. کوشش ہے کہ میری وقت کے اندر میری بات سمجھ جائے. بھئی 2 منٹ آپ کا چاہتا ہوں. بڑے بھائی ہیں مولا کائنات کی، ہجرت کی کچھ حالات ایسے ہوئے، کوفہ چھوڑا اور شام کی طرف مہاجر ہوئے. اب دربار کو یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ مولا سے ناراض ہو کے آئے. وہ ولایت کیا کہ جو مولا سے بندے کو ناراض کر دے. ناراضگی یہ وہ نہیں تھی جو دنیا سمجھتی ہے. ہمارا دربار میں بلایا گیا، ماہر الانصار تھے، نصاب عرب کہے جاتے تھے جناب عقیل، اور اس کی شان یہ تھی کہ صرف انسانوں کا شجرہ نہیں جانتے تھے، جانوروں کا بھی شجرہ جانتے تھے. بہت توجہ رکھیے گا، صرف بیدار کرنے کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں، ورنہ مجھے جانا جناب ام البنین کی طرف تھا. اس بات کے لیے صرف 2 منٹ آپ کا لے رہا ہوں. تو کسی نے بادشاہ شام کو ایک گھوڑا پیش کیا تحفتاً، مگر یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے اور آپ اس سے دل بہلائیے. گھوڑے کو دربار میں لایا گیا. جناب عقیل اس وقت دربار میں موجود تھے. تو اس نے جناب عقیل سے اپنی شان میں قصیدہ پڑھوانے کے لیے، تاکہ گھوڑے کے حوالے سے کچھ کہیں، وہ کچھ ہمارے حوالے سے کہیں. انہوں نے کہا اس گھوڑے کے بارے میں بتائیے عقیل، آپ تو شجرہ شناس ہیں، تو کیا اس گھوڑے کے بارے میں نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے، کیا اس کا شجرہ ہے. تو جناب عقیل نے گھوڑے کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، ایک لمحے کے لیے آنکھوں کو بند کیا، اور بند کرنے کے بعد جملہ کہہ رہا ہوں جو مجلس میں ہے انشاءاللہ اس کی معراج ہو جائے گی. جناب عقیل نے کہا کہ تجھ جیسے دوہنے کے لیے یہ دوہنی نسل کا گھوڑا برابر ہے. جو ایک نظر میں جانوروں کا شجرہ پہچان جائے وہ انسانوں کا شجرہ نہ جانتا ہوگا. اور اسی کا بھائی امیر المومنین وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے منتخب فرمائیے کوئی ایسا قبیلہ، ایسا خاندان جو صاحبان بیت میں سے ہو، جو صاحبان حسب ہو، جن کا نسب برابر ہو، اور جو قبیلہ بہادر ہو. یہ اتنی سی بات مولا نے کہی. ادھر جناب عقیل نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا کہ مولا جو آپ نے پوچھا ہے اس عنوان سے میری نظروں میں بس ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنی کلاب. کیا بہادر ہے، کیا شجاعت ہے، صاحبان بیت کا قبیلہ ہے. ان کا دادا ایسا تھا، ان کا نانا ایسا تھا، ان کے شجرے میں تلوار ایسے چلتی تھی، ان کا دادا ملائک الانسنا نیزوں سے کھیلنے والا تھا. میں ہاتھ جوڑ کے جناب عقیل سے کہوں گا، اے عقیل آپ سے پوچھا تھا بہادر قبیلہ، آپ کو قبیلے کا نام لے دینا چاہیے تھا، یہ قصیدہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی. تو فوراً جناب عقیل نے کہا اللہ نے بھی تو جناب موسیٰ سے پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ نے یہ سب کیوں کیا. میرا عصا ہے، اس سے بھیڑوں کو ہٹاتا ہوں، اس سے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں. جناب عیسیٰ موسیٰ نے کہا کہ تم نہیں جانتے اصل میں اللہ مجھ سے اس عصے کا قصیدہ سننا چاہتا تھا. یہی جناب عقیل نے کہا علی شجرہ نہیں پوچھنا چاہتے تھے، علی قصیدہ سننا چاہتے تھے، تاکہ دونوں قبیلوں سے مل کر جو پہلا بیٹا دنیا میں آئے وہ معمولی نہ ہو، ابو الفضل ہو. جہاں فضیلتیں جا کے طواف کرتی ہوں. اب جناب عقیل نے کنبے و قبیلے کا نام بتایا. مولا کائنات کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ جائیے اور رشتہ لے کر پہنچیے. اور آپ اس حوالے سے بات کی. اب بنی ہاشم کا قبیلہ چھوٹا قبیلہ نہیں، اور جس قبیلے میں جا رہے ہیں وہ بھی صاحبان بیت میں سے ہے. صاحبان بیت عرب میں اس قبیلے کو کہا جاتا ہے کہ جو کبھی بادیہ نشین نہ رہے ہوں، جو کبھی صحرا نشین نہ رہے ہوں، جن کے اپنے گھر شہروں میں موجود رہے ہو. تو علی نے پہلی شرط رکھ دی کہ میرا رشتہ وہاں جوڑنا جو صاحبان بیت کا قبیلہ ہو. اس کے معنی یہ ہے کہ علی کو آوارہ پھرنے والوں کی ضرورت نہیں، صاحبان بیت لوگوں کی ضرورت ہے.
تو جناب عقیل نے کہا بھیا یہ قبیلہ ہے، مولانا نے کہا جائیے بسم اللہ رشتہ لے کے جائیے۔ اب جناب عقیل پہنچے، جناب حزام جناب فاطمہ کلابیہ کے والد بزرگوار، انہیں اطلاع ہوئی کہ بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہمارا مہمان ہوا چاہتا ہے۔ جلدی سے گئے، اپنے بیٹھک کو کھولا، ڈرائنگ روم جیسے آج کی زبان میں کہہ لیجیے، اور بہترین مخملی گدے اور دنیا بھر کے آسائش کا اہتمام فرمایا۔ یہ عرب کے شریف قبیلوں کا رواج تھا کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو 3 دن تک مطلب نہیں پوچھا جاتا کہ کیوں آئے، صرف ضیافت کی جاتی۔ آج ہماری ضیافتوں کے دسترخوان اتنے سمٹ چکے ہیں، یہ خود شاید میں زیادہ نہ کہوں کہ ہر آدمی کو برا لگ جائے، لیکن آج کی کڑوی حقیقت یہی ہے کہ آج دروازہ بعد میں کھولا جاتا ہے، پہلے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں آئے ہو۔ جائیے دنیا میں گھومیے، یہی تہذیب آپ کو دکھائی دے۔ قبیلہ بنی ہاشم یا قبیلہ بنی کلاب کی یہ تہذیب نہیں کہ آتے پوچھا جائے کہ کیوں آئے ہو، پہلے ضیافت ہوتی۔ مہمان خانہ کھول دیا گیا، جناب عقیل 1 دن 2 دن 3 دن خوب آؤ اگر جو ہو سکتی تھی جناب عقیل کی وہ کی گئی۔ تیسرا دن گزرا، جناب حزام سامنے آئے، اور برابر کا قبیلہ ہے، چھوٹا قبیلہ نہیں، مگر یہ بھی جانتے ہیں کہ رسالت اور امامت اسی کنبے و خاندان میں ہے۔ تو جیسے کوئی غلام کھڑا ہوتا ہے، جناب حزام جناب عقیل کے سامنے دست بستہ ایسے کھڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں سرکار آنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں کہ غریب کے گھر کس لیے تشریف آوری ہوں، کیا سبب ہے؟ تو جناب عقیل نے کہا کہ میں ایک رشتہ لے کے آیا ہوں۔ جناب حزام نے کہا کس کا رشتہ اور کس کے لیے؟ تو جناب عقیل نے کہا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے۔ کس کا رشتہ؟ امیر المومنین کا رشتہ۔ اور جناب حزام نے یہ جملہ سنا اور تعجب سے سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد بڑے پیارے انداز میں جملہ کہا، اس کا رشتہ جو خانہ زاد الہی ہے، اس کا رشتہ جو حلال مشکلات ہے، اس کا رشتہ جو امیر المومنین ہے۔ کہ جی، اور سر سجدے میں جھکایا، سر سجدے سے اٹھا کے کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے قبیلے میں یہ رواج ہے کہ جب تک بیٹی سے نہ پوچھا جائے ہم شادی بیاہ کے معاملات میں ہاں نہیں کرتے، آپ اجازت دیں تو میں جا کے بیٹی سے پوچھا ہوں۔ جناب عقیل نے کہا جائیے جا کے پوچھ لیجئے، پوری توجہ رکھیے گا، پوری مجلس کا نچوڑ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ گئے، جا کے اپنی زوجہ سے کہا تمہیں معلوم ہے مہمان سرا میں کون بیٹھا ہے؟ کہا جی جانتی ہوں، آپ ہی نے بتایا تھا کہ عقیل آئے ہیں، خان وادہ بنی ہاشم کا چشم و چراغ۔ کہا جانتے ہو کس لیے؟ کہا کس لیے؟ کہا ہماری بیٹی کا علی سے رشتہ لے کے آئے۔ تو ماں نے بھی شکر کا سجدہ ادا کیا اور کہتی ہے ایک مرتبہ بیٹی سے پوچھ لیجئے کہ میں باپ ہوں، آپ ماں ہو، آپ جا کے پوچھو۔ ماں بیٹی کے پاس آئی، آگے کہتی ہے بی بی تمہیں معلوم ہے مہمان خانے میں کون رکا ہوا ہے؟ تو جناب ام البنین نے تمام شریف عورتوں کا اپنی طرف سے عکاسی کرتے ہوئے جملہ کا، اماں شریف قبیلوں میں مہمان خانوں میں تانک جھانک نہیں کی جاتی۔ جملہ میں نے پڑھ دیا۔ آج کے سماج کو دیکھیے، اگر بیٹیوں کو ام البنین کی سیرت پڑھائی جاتی تو نہ باپ کا سر جھکتا اور نہ ماں کو شرمندہ ہونا پڑتا۔ آج سماج میں جو زہر گھول دیا گیا اور عشق و معاشقے کے نام پر جو غلاظت اس سماج میں گھول دی گئی، چونکہ میں اللہ کرے کہ کہیں ایسی حرکتیں نہ ہوں، لیکن ہم لوگ مسافرت ہی کی زندگی کاٹتے، زندگی اسی میں کٹ گئی، تو جہاں جاتے ہیں وہاں اس طرح کے 2 4 10 قصے جاتے ہی سننے کو مل جاتے ہیں۔ تو خدا کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہ آپ کے یہاں اس طرح کی کوئی بات ہو، مگر یہ ہمیشہ دھیان رکھیے یہ معاملے تبھی ہوتے ہیں جب ماں باپ اور اولاد میں کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ 8 سال تک اولاد کو شہنشاہ کی طرح رکھو، 8 سے 15 تک غلاموں کی طرح رکھو، دین بھی سکھاؤ، مذہب بھی سکھاؤ، تمیز و تہذیب سکھاؤ، اپنے خاندانی اصول بتاؤ، اور جب تمہارا بچہ 15 16 سال کا ہو جائے یا بچی، تو اب باپ بن کے ساتھ نہ رہو، دوست بن کے ساتھ رہو۔ سماج میں جو اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں جس میں
والدین کا سر شرم سے چھپ جاتا ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ بچوں سے والدین کا کمیونیکیشن نہیں بن پاتا۔ خدا نہ کرے ایسا کسی گھر میں ہو تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ کی اولاد سے بات ہو۔ جو اولاد دنیا کی ہر دولت آپ سے مانگتی ہو تو کیا وہ اپنے دل کی بات آپ کو نہیں بتائے گی؟ جب آپ دوست بن کے پوچھیں گے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ مناسب ہے تو آپ بسم اللہ کیجیے، مناسب نہیں ہے، خاندان و قبیلہ یا آپسی معاملات برابر نہیں ہے تو آپ اس سے بہتر کوئی تلاش کیجیے، سمجھانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ دنیا میں ہر بات کا آخری تدارک یہی ہوتا ہے کہ افہام و تفہیم کے ذریعے سارے معاملے سلجھ جاتے ہیں۔ کوشش کیجیے اس طرح کی بات۔ جناب ام المؤمنین نے کہا اماں آپ نے یہ تھوڑا ہی سکھایا ہے کہ مہمان خانے پہ ہم تاک جھاک کریں اور دیکھیں کہ کون مہمان آیا۔ ابھی بھی جناب عقیل آئے ہیں قبیلہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ، کس لیے آئے ہیں اماں؟ تمہارا رشتہ لے کر آئے۔ اب آگے جناب ام المؤمنین نے کچھ نہیں پوچھا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جب بیٹیوں سے عقد کے معاملے میں پوچھ تاچھ کرو، ان کی مرضی پوچھنا چاہو تو سکوتھا اقرارھا، ان کی خاموشی ان کا اقرار ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ مولانا لوگ اجازت کے لیے جاتے ہیں لڑکی سے تو بھلے ہی اس کی آواز ہاں یا جی کی نہ آئے، وہ خاموش بھی رہ جائے تو مولانا سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی مرضی ہے، چونکہ اگر مرضی نہ ہوتی تو وہ سیدھے سیدھے نہ بولتے۔ خاموشی کا مطلب ہے اقرار، تو پیغمبر فرماتے ہیں سکوتھا اقرار، ان کی خاموشی ان کا اقرار ہوتا ہے، بسم اللہ کرو اس معاملے میں۔ تو جناب ام المؤمنین کو خاموش رہنا چاہیے تھا، مگر علامہ ربانی خلخالی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی جناب حزام کی زوجہ نے جناب ثمامہ نے یہ جملہ کہا تو جناب ام المؤمنین نے پڑھ کے ایک جملہ کا اماں 3 دن سے میں مسلسل خواب دیکھ رہی ہوں۔ بیٹی کیا دیکھ رہی ہو؟ رائے تو کأن القمر ونجوم الثلاثہ نظروا فی حجری وانی اخذت القمر بیدی فضممت الی صدری۔ اماں 3 دن سے مجھے خواب آ رہا ہے کہ میں گلستان میں بیٹھی ہوں، اچانک آسمان سے 3 ستارے اترے، ایک چاند میری گود میں اترا، میں نے چاند کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ماں نے یہ خواب سنا جناب قرآن تک خواب پہنچایا گیا، قرآن نے خواب کو سنا اور سننے کے بعد کہا اگر تیری بیٹی نے ایسا خواب دیکھا ہے تو شہنشاہ کائنات کے حرم میں جائے گی، اللہ 4 بیٹے دے گا، 3 ستاروں جیسے ہوں گے، 1 چاند ہوگا۔ ایک چاند جیسا ہوگا۔ اسی لیے روایات کہتی ہیں کہ جب مولا کائنات سے عقد ہوا اور اللہ نے ان کی گود میں پہلا چاند اتارا تو اس کا نام عباس رکھا گیا اور مولا کائنات نے قمر بنی ہاشم کا لقب آپ کو عنایت فرمایا۔ اور یہ صرف کہنے تک نہیں ہے، یہ صرف آپ کو قمر بنی ہاشم کہہ دیا گیا ہو، پڑھیے تاریخ۔ حوالے کے بغیر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، چونکہ کوئی ذہن میں شک لے کے جائے مجلس سے یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کتاب کا حوالہ عالم کا حوالہ پہلے دے دیتا ہوں۔ چاند کہا گیا جناب عباس ابن علی ابن ابی طالب، اور چاند کی ایک خاصیت ہوتی ہے، چاند ہمیشہ سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ہمیشہ۔ پڑھیے قرآن میں ایک اور چاند سورج کی جوڑی آپ کو دکھائی دے گی۔ بہت توجہ، آخری مرحلہ بیان کو سمیٹ رہا ہوں، جتنا سوچا تھا وہ سب رہ گیا، باقی انشاءاللہ کسی موقع پہ عرض کروں گا۔ بہرحال آخری تحفہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اسی پہ اپنے بیان کو سمیٹنے کی طرف بڑھتا ہوں۔ چاند اور سورج قرآن میں پیغمبر اور مولا کائنات کو کہا گیا۔ ابھی عید کی نماز آپ نے پڑھی ہے، ابھی تو ہفتہ بھر گزرا ہے، پڑھا ہوگا قبلہ نے جب آپ نے نماز عید پڑھی ہوگی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم جب وہ دن کو منور کر دے، چاند کی قسم جب وہ بلا فاصلہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ شان نزول جانتے ہیں، عید کا دن تھا، پیغمبر نے غسل عید فرمایا، امامہ صحاب اپنے سر پہ رکھا، یا ایھا المزملوں کی رضا کو پہنا، عرش کو رونگنے والی نالین اپنے پائے مبارک میں پہنی، بیت الشرف کے باہر پہلا قدم نکالا، آسمان سے جبرائیل چلا، پیغمبر کی قدم بوسی کی اور کہتا والشمس وضحاها، اس سورج کی قسم جس نے کائنات کو منور کر دیا۔ ادھر امیر المومنین نے غسل عید فرمایا، اپنا امامہ اپنے سر پہ رکھا، یا تطہیر کی رضا کو زیب تن فرمایا، اپنی کمر میں نصر من اللہ کا پٹکا پہنا، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی کو ہاتھ میں پہنا، ابو تراب نے تراب کا پہلا قدم
कदम रखा, जहां जहां मोहम्मद का कदम पड़ा वहां वहां अली का कदम पड़ा। बिल्कुल आगे आगे सूरज, पीछे पीछे चांद, आगे आगे सूरज, पीछे पीछे चांद। जिब्रील फिर वापस आया, नबी के कदम बोसी का शरफ लेके कहता है वन कमर एज़ा तनाहा, उस चांद की कसम जो पीछे पीछे आ रहा है। तो सूरज और चांद किसे कहा गया? पैगंबर और अली को। एक आलिम गुजरे हैं अल्लामा सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक मूसवी उल मुकर्रम, बहुत बड़ा नाम है आलम तशय्युह का। 11 मक्तल लिखे हैं आपने। इन मकातिल में जनाब अली असगर का भी मक्तल है, अली अकबर का भी है, जनाब मुस्लिम का भी है, आपके नवे इमाम का भी मक्तल है। जनाब अब्बास के हवाले से मौसूआ अल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन में एक जुमला तहरीर फरमाते हैं, मैं हजारों मरतबा मानने के लिए तैयार हूँ, सूरज से मुराद मोहम्मद है, चांद से मुराद अली है। सूरज से मुराद मोहम्मद है, चांद से मुराद अली है। लेकिन अगर दोनों की तारीख विलादत को देखता हूँ तो बड़ा फासला नजर आता है। क्यों? इसलिए कि 17 रबीउल अव्वल को मोहम्मद पैदा हुए और 13 रजब को मौलाए कायनात पैदा हुए, तो 5 महीनों का फासला है। सूरज और चांद की जोड़ी तो तब होते अगर 17 को मोहम्मद आए, 18 को अली को आना चाहिए था, या 13 को 12 को मोहम्मद आते, 13 रजब को अली आ जाते। विलादतों में फासला है। चलो तो मैं सूरज और चांद की ऐसी जोड़ी दिखाऊं जहां विलादत में फासला नहीं है। मिनाद रज़े मसादिक हाज़न आया हुआ वाहू होने ही सना काना इताश शम्से वज़हा वल कमर इज़ा तनाहा वहुवा ताबा इमामहु फी कुल्li अदवारिन हत्ता फी आलमिल कुद्सी इला आलमिल इम्कान फमौलिदुल अब्बास मिन शाहर शहर रमज़ान फमौलिदुल हुसैन मिन सालत शहर शाबान। अगर सूरज और चांद की जोड़ी को देखना हो तो मोहम्मद और अली को नहीं, हुसैन और अब्बास को देखो। इसलिए कि 3 शाबान दुनिया में हुसैन आए और बिना फासला 4 शाबान। वइन्नी अखज़्तुल क़मरा बियदिया वज़म्ममतु इला सदरी, मैंने चांद को दोनों बाजुओं से पकड़ के उठाया और अपने कलेजे से। जिसे ख्वाब में भी अपना बेटा चांद दिखाई दे रहा हो, जनाबे अमीरुल मोमिनीन के लिए पैगंबर फरमाते या अली अंता नज्म बनी हाशिम, बनी हाशिम का सितारा आप हैं। मौला कहना सितारा। लेकिन जैसे जैसे बेटे ने बचपन की उम्र को पार किया तो अली ने देखा कि मेरे सामने एक और अली बैठा है। तो मौला कायनात ने अपने बेटे को या अब्बास अंत कमर बनी हाशिम, इस कबीले का चांद। और यकीन जानिए कि ऐसा चांद बना। लोग कहते हैं कि हुसैन को बोलना पड़ता था मौला पास ना। सूरज और चांद में कोई गुफ्तार थोड़ी होती है, गुफ्तगू थोड़ी होती है। सूरज चलता है, चांद पीछे आता है। अब्बास जानते हैं कि जहां हुसैन को जाना है मुझे हुसैन के पीछे पीछे। एक जिंदगी में वाकया, एक लम्हा दिखाइए कि जहां हुसैन ने अपने भाई को समझाया हो, अब्बास ऐसा ना करो, है ये हमारी मिंबर की कोताही है कि मसाइल पर उड़ाने के लिए अपनी इस तरह की तस्वीरें पेश कर दी कि जनाब अब्बास बस एक जलाल में डूबी हुई शख्सियत है और गुस्से में भरी हुई एक शख्सियत है। कोई इमाम हुसैन के सामने बार बार जनाब अब्बास तलवार निकाल के खड़े हो जाते हैं और मौला इमाम हुसैन को रोकना पड़ता है। वो इताअत क्या कि जो कहने के बाद पैदा हो, वफादारी। माँ ने कह दिया कि ज़हराज़ादों के सामने अपने को गुलाम समझना, तो क्या गुलाम आका की चश्मे अबरू के इशारों को नहीं समझता? ना, कहीं ऐसा नहीं हुआ। आप भी ज़ियारत के लिए गए होंगे, हम भी गए, कई मरतबा इत्तेफाक हुआ मौला की ज़रिए में जाने का। जो जाता है वो अलग अलग नज़रिया लेके पहुँचता है। जनाब अब्बास की ज़ात ऐसी है, ज़रिए ऐसी होगी, शान ये होगी।
آدمی اپنے اپنے نظریے سے دیکھتا ہے، لیکن میں نے جب بھی روضہ جناب عباس کو دیکھا مجھے جلال نہیں نظر آیا، مجھے صرف مظلومی نظر آئی۔ آپ کا احساس کچھ اور ہو سکتا ہے، میں اپنے احساس کی بات کرتا ہوں۔ جناب عباس کے یہاں مظلومی کے علاوہ کوئی ایک تصویر دکھائی مانگا گیا کربلا کے لیے۔ کربلا سے پہلے کی ایک تصویر بتائیے کہ جس تصویر میں جناب عباس کچھ کہہ رہے ہوں اور کربلا کا مالک کچھ اور کہہ رہا ہو۔ کہیں ایسا نہیں۔ غیرت و حمیت کے اپنے تقاضے ہیں، غیرت اپنا کام کرتی ہے، حمیت اپنا کام کرتی ہے، لیکن غیرت و حمیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جہاں حکم امام آ جائے۔ کربلا میں فتح شمشیر کھینچا تھا مولانا، اور یہی سوچ کے کھینچا تھا کہ مجھے کربلا کے لیے 2 اماموں نے مانگا ہے، میرے باپ نے بھی میرے بھائی نے بھی۔ خط کھینچ دیا، حسین نے کچھ نہیں کہا، بہن کے خیمے میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں زینب میرے شیر کو جلال آ گیا۔ شہزادی نے وہی جملہ کہا جو میں نے آپ سے کہا، بھیا عباس تو آپ کے حکم کے باہر نہیں ہے، آپ کہیے میرا بھائی پیچھے ہٹ جائے گا۔ امام نے کہا زینب ایک بات بتاؤ، عباس کو مانگا کربلا کے لیے گیا ہے، عباس کچھ نہ کہے، صرف نظر اٹھا کے میری طرف دیکھے، کیا جواب دوں گا؟ میری مشکل کشائی کرو۔ جناب فضا کو بھیجا، جا کے میرے بھائی کو بلا لاؤ۔ مرحوم عرفان حضرات صاحب کو جملہ پڑھا کرتے تھے، انہی کی زبانی میں نے سنا۔ آئے والا فوج کی ہمت نہیں ہے کہ فتح شمشیر کو پار کرے، ادھر کھڑی ہے دریا کی دوسری طرف۔ آئے، شہزادی نے کہا عباس بیٹھ جاؤ، تڑپ کے جناب عباس نے کہا اماں نے منع کیا ہے زہرا زادیوں کے برابر کبھی نہ بیٹھنا، تو کنیز کا بیٹا ہے، غلام سمجھ کے سامنے کھڑے۔ عباس تجھے میری ماں کے حق کا واسطہ بیٹھ جا۔ اب فرق دیکھیے بہن اور بھائی کی عمر کا، لگ بھگ 55 سال کی عمر جناب زینب کی ہے کربلا مولا میں، لگ بھگ 34 برس کے ہیں مولا عباس، 34واں برس۔ تو یہ جو فاصلہ ہے عمر کا، یہ بہن بھائی کی عمر کا فاصلہ نہیں، یہ ماں اور بیٹے کی عمر کا فاصلہ ہے۔ زینب نے اپنی گود میں اپنے بھائی کو کھلایا ہے۔ شہزادی کہتی ہیں تجھے میرے حق کا واسطہ، میری ماں کے حق کا واسطہ۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جو مسند بچھی تھی، عباس مسند پہ نہیں بیٹھے، ریت پر بیٹھے، سر جھکا ہوا ہے۔ احساس آپ کو کرنا ہے، میں 2-4 جملے پڑھ کے چلا جاؤں گا، جب تک آپ کو یاد آئیں گے انشاءاللہ مولا کا ماتم کرتے رہے۔ عباس سر اٹھاؤ۔ شہزادی اماں نے منع کیا کہ شہزادیوں کے سامنے کبھی سر اٹھا کے کھڑے نہ ہونا، کہیں برابری کا احساس نہ ہونے لگا۔ میں کہہ رہی ہوں سر اٹھاؤ۔ عباس نے سر تو اٹھایا، مگر جو زینب نے نظارہ دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کہتی ہیں عباس آنکھیں کھولو۔ اب اس سے بڑھ کے مولا کی مظلومیت کیا ہو سکتی ہے؟ عباس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ غیظ و غضب کے مارے آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر گئے۔ میری آنکھوں سے آنکھیں ملاؤ، نظروں سے نظریں ملاؤ۔ میں یہ کہنا تھا کہ مولا کا بدن کانپنے لگا۔ آج تک میں نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے؟ جناب زینب نے کہا بھائی میرا حکم ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ اب اس کے بعد شہزادی نے کچھ کہا نہیں، کچھ نہیں کہا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جناب عباس خیمے سے باہر نکلے اور روتے روتے فرات کی طرف بڑھے، اپنے ہاتھوں سے تناب خیمہ کو کھولنے لگے، اور بھائی ایک جملہ کہتے تھے بابا کیا اسی دن کے لیے مانگا تھا؟ اجرکم علی اللہ۔ کیا اپنے ہاتھوں سے مجھے خیمے اکھاڑنے پڑے؟ اب آپ دیکھیے کہ کیا تربیت تھی اس ماں کی، برابری کا حق رکھتی تھی جناب کلبری، لیکن جب گھر میں قدم رکھتی ہے تو مولا کائنات سے کہتی ہے، میں نے جب پہلی مرتبہ اس جملے کو تاریخ میں پڑھا تھا، یقین جانیے کہ کئی دن تک میرے آنسو رکنے نہیں پاتے تھے، جب جب احساس ہوتا تھا میں تڑپ تڑپ کے روتا تھا۔
عرب کا یہ رواج تھا کہ جب دلہن بیاہ کے گھر آتی تھی تو وہ شوہر سے کچھ منہ مانگا انعام مانگتی تھی دہلیز پر کھڑے ہو کر. تو جناب ام المؤمنین نے جب دہلیز پر قدم رکھا تو کہا آقا یہ آپ کے اسلام کی بھی بات ہے, پیغمبر نے بھی کہا ہے, ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہاں آ کے عورت جو مانگتی ہے اسے دیا جاتا ہے. کہ مانگو, کیا مانگنا چاہتی ہوں؟ تو نام تھا فاطمہ کلابیہ. تڑپ کے ام المؤمنین کہتے ہیں آقا کبھی بھی مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلائیے گا. یہ میرا ہاتھ آپ کے سامنے جڑا ہے, اگر بات پہنچ جائے تو آنسوؤں کے سیلاب کو نہ روکیے گا. علی نے کہا بی بی فاطمہ کہہ کے کیوں نہ بلاؤں؟ تو جناب ام المؤمنین کہتے ہیں حسنین کی ماں کا نام فاطمہ تھا نا. علی میں نہیں چاہتی کہ آپ فاطمہ کہیں, حسن و حسین کو ان کی ماں یاد آئے. اب آپ اندازہ لگائیے, جو عورت بچوں سے اتنی محبت کرتی ہو اس نے کس طرح سینے پہ پتھر رکھ کے حسین کو کربلا بھیجا ہوگا. کربلا کی طرف قافلہ رواں ہوا. ایک ماں کے لیے سب سے بڑا دن ہوتا ہے جب اس کی اولاد اس سے جدا ہوتی ہے. اور آج کل مائیں بہنیں پردے کے پیچھے بیٹھی آواز سن رہی ہیں. آپ بھی اپنے گھروں میں ان جذبات کو دیکھتے ہوں گے. اب تو موبائل کا زمانہ, جب ٹیلی فون وغیرہ موبائل وغیرہ کا دور تھا, بچہ گھر سے نکلتا ہے تو ماں کی پہلی کوشش کیا ہوتی تھی؟ سفر تمام ہو گیا ہوگا, اب تو میرا بیٹا منزل پہ پہنچ گیا ہوگا, ذرا فون لگائیے پوچھئے تو صحیح خیریت سے پہنچا, راستے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی, ہم نے کھانا وانا بنا کے دیا تھا اس نے کھا تو لیا. ارے وہ گھر میں جب رہتا تھا 2 بجے کھانا کھا لیتا تھا, ابھی شام کا 4 بجنے کو آیا, ابھی تک بھیا کا فون نہیں آیا. کتنی طریقے سے ماں فون کراتی تھی. کوئی ام المؤمنین کے کلیجے سے پوچھے کہ جن بچوں کی خدمت کرتے کرتے ام المؤمنین 59 ہجری تک اس گھر میں رہی, آج حسین جدا ہو گئے, آج عباس جدا ہو گئے, ام المؤمنین کتنی بار یاد کرتی ہوگی میرا حسین خیریت سے ہے کہ نہیں. کتنے خط اپنی اولاد کے نام بھیجے ہوں گے. اور ماں کے جذبات صرف ایک ماں سمجھ سکتی ہے, باپ کو احساس نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ نے مردوں کو الگ جذبات کے ساتھ پیدا کیا, خواتین کو الگ جذبات کے ساتھ پیدا کیا. آپ میں عقل ہے, دور اندیشی ہے, فیملی کی ذمہ داریاں ہیں, آپ ساری چیزوں میں الجھ جاتے ہیں. عورت سب میں الجھنے کے بعد بھی کچھ بھولتی نہیں ہے. اسے یاد ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے. جن کے سروں سے ماں کا سایہ اٹھ گیا ان بچوں سے پوچھئے کہ اگر گھر میں ماں نہیں ہوتی تو گھر کیسے کاٹنے کو دوڑتا. ام المؤمنین کے کتنے جذبات کی ترجمانی کروں اور کون کون سا لفظ آپ کی ہدیہ سماعت کروں کہ آپ کو بی بی ام المؤمنین کی غربت کا اندازہ ہو. ام المؤمنین کی ایک بیٹی ہے جس کا نام تھا رقیہ, جو جناب مسلم سے بھی آئی گئی تھی. مسلم عقیل کے بیٹے, عقیل جو ام المؤمنین کا رشتہ لے کے آئے تھے, سگے چچا زاد بھائی بھی ہوتے ہیں جناب عباس کے, رشتہ داری آپس میں ہے نا. بیٹی کو بیاہا ہے جناب مسلم سے, تو مسلم بمنزلہ اولاد بھی ہے اور داماد بھی ہے. اور بیٹی تنہا نہیں گئی, 4 بیٹے ساتھ لے کے گئی ہے, 1 بیٹی کو ساتھ لے کے گئی ہے. یعنی ام المؤمنین کے 4 نواسے ساتھ گئے, 1 نواسی ساتھ گئی ہے. اندازہ ہوا جناب ام المؤمنین کے جذبات کا. بیٹی, نواسی, 4 نواسے, بیٹا عباس, عباس کی زوجہ جناب لبابہ, عباس کے 2 بیٹے محمد اور جناب ابراہیم جو کربلا معلیٰ میں تھے, فضل جو یہی مدینہ منورہ میں جناب ام المؤمنین کے ساتھ ہے, اور اس کے بعد 3 بھائی جناب عباس کے جو کربلا معلیٰ پہنچے. 3 بھائی, 3 بیٹے, 3 بہویں جو کربلا گئی ہیں. اب اس قافلے کی واپسی پہ نظر ڈالیے. حسین کربلا قافلے کو ساتھ لے کے گئے. ام المؤمنین نے اپنی گود میں حسین کو کھلایا ہے, اپنی آغوش تربیت میں پروان چڑھایا جناب ام المؤمنین نے. جناب ام المؤمنین نے لقمے توڑ توڑ کے بیماری کے عالم میں حسین کو کھلائے, اپنے کلیجے کے ٹکڑے حسین کو کربلا بھیجا ہے. اور صرف اکیلے حسین نہیں گئے, حسین کا بیٹا علی اکبر بھی گیا ہے, علی اصغر بھی گیا ہے, حسین کی بیٹی سکینہ بھی کربلا گئی ہے. اکیلا حسین نہیں, جس زینب کو اولاد کہتے کہتے منہ نہیں تھکتا تھا وہ زینب ام کلثوم بھی کربلا گئی ہے. خالی زینب نہیں گئی, زینب کی اولادیں بھی کربلا گئی ہے. اب آپ سوچو ام المؤمنین کا کتنا بڑا
लड़के मारे गए, 2 पोते मारे गए, 6 4 बहुएं बेवा होके आई हैं, 10 ज़ैनब की औलाद, ज़ैनब उजड़ के वापस आई है। 2 बेटे ज़ैनब के, जनाब सकीना वापस नहीं आई, जनाब अली असगर वापस नहीं आए, अली अकबर वापस नहीं आए, और जो बेटी जो अपनी कोख से पैदा हुई थी वो बेटी कूफे में बेवा हो गई। 2 बच्चे जो जनाब रुकैया के साथ करबला आए, 2 बच्चे जो जनाब मुस्लिम के साथ थे। रवायतों के जुमले हैं, जब लुटा हुआ काफिला करबला से कूफे पहुंचा है तो जनाब रुकैया ने मुस्लिम से पहले कुछ और नहीं पूछा, बस अपने कलेजे को गवाह बना के हाथ रख के और दर्द आलम की तस्वीर बन के एक ही सवाल किया था, ए वालियो वारिस, तुम तो यहाँ हो, मेरे बच्चों का क्या हुआ? इतनी तस्वीरें उम्मुल बनीन के सामने है। सोचिए, जब ये लुटा हुआ काफिला वापस आया होगा तो बीबी के कलेजे पे क्या क्या मुसीबतों ने हमला किया होगा। और सबसे बड़ी मुसीबत दामाद की शहादत। मैं इमाम हुसैन के हवाले से क्या पढ़ूँ, आपकी सब सुनी हुई बातें। जनाब मुस्लिम के हवाले से रवायत कहती है कि जब मक्के से इमाम हुसैन कूफे की तरफ बढ़े, एक मंजिल पे खेमे से बाहर आए, कूफे का रुख किया, हाथ उठाया और जवाब सलाम देते हुए फरमाया, वालेकुम या अखी, मेरे भाई तुझ पर भी मेरा सलाम। जनाब अब्बास जलू में खड़े, आगे कहते, मौला किसके सलाम का जवाब दे रहे हैं? अब्बास की आंखों पे हाथ फेरा, भैया कुछ नजर आया? अब जो अब्बास ने देखा, दारुल इमारा की छत है और जनाब अब्बास का सगा बहनोई मुस्लिम जल्लाद की तलवार गले पर लगी हुई है। आखिरी जुमले, जितना रोना हो रो लीजिएगा, इसलिए कि ये रोना मरहुमा को इशान सवाब होगा। सरवर भाई, आबिद भाई, आपकी तसल्ली दिल के लिए जुमला कह लो, जनाब उम्मुल बनीन की गुर्बत को गवाह बनाकर अपनी माँ के फिराक को बर्दाश्त कर लेना, इसलिए कि दुनिया में इतना कोई बीवी नहीं उजड़ी जितनी बीवी उम्मुल बनीन उजड़ी है। अब्बास की आंखों का हाथ फेरा, अब जो अब्बास ने देखा, बहनोई का गला है, जल्लाद की तलवार है, अब्बास का बदन कांपने लगा। हुसैन ने कहा, अब्बास क्या बात है? आका देख नहीं है, इतनी बुलंदी से भाई का गला काटा जा रहा है, लाश फेंकी जाएगी, कोई संभालने वाला तो हो। हुसैन ने कहा, अब्बास नीचे देखो। अब जो अब्बास ने नजरें झुका के देखा, काला बुर्का पहने फातिमा ज़हरा, हाथों को फैलाए, आ मेरे नाल, फातिमा तेरा इंतजार कर रही है, ज़हरा की गोद, मुस्लिमों का लाशा। इस मजलिस का जो भी सवाब मुय्यन किया, इससे मरहुमा की मुशात फरमा, मरहुमा की मग़फ़िरत फरमा, जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा, उस्मानदगान को सब्र जमील इनायत फरमा। जहाँ जहाँ भी तेरे मौला के चाहने वाले आबाद है परवरदिगार, उनके जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। तेरी बारगाह में खुसूसी दुआ है जन्नतुल बक़ी, जहाँ जनाब उम्मुल बनीन भी दफन है, बीबी उम्मे कुलसूम, वक्त के इमाम इमाम जाफ़र, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हसन मुज्तबा और बनी हाशिम कबीले की मुक़्तदर हस्तियाँ और ख़वातीन जो इसी जन्नतुल बक़ी में मदफून है परवरदिगार, जो हालात बने हैं, जल्द से जन्नतुल बक़ी की आलीशान तामीर फरमा। तब तक मौत न दे जब तक जन्नतुल बक़ी के नए रोज़े की ज़ियारत न कर लें। तेरी बारगाह में दुआ है परवरदिगार, जो ज़ियारत के मुतमन्नी हैं उन्हें जल्द अज़ जल्द करबला मौला की ज़ियारत नसीब फरमा, हज ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा, हमारे वारिस के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें इस लायक बना के मौला के नासिरों में हमारा शुमार हो। अब हज़रात से गुजारिश है कि मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहुमा अनीस फातिमा बिन्ते अख्तर हुसैन साहब
السلام علیکم یا معاذ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک وعافیک السلام علیکم وعلی امک وعافیک السلام علیکم وعلی الائمۃ من بعدک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم ایھا المدفون بارض توس السلام علیکم یا علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام زماننا سحل اللہ تعالی مخرجک و ظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.